الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 26 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ اہم باتیں ہوں گی قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، جو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ 9ویں قسط ہے اس کی، اور انشاءاللہ آج بھی کچھ قیامت کے پہلے ظاہر ہونے والے قیامت کی علامات، اس کی نشانیاں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے میرے دوستو، میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو پہلے بھی تقریباً کسی حدیث کے ضمن میں، کسی بات کے ضمن میں گزر چکی ہے، کہ جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ جو پیشوا ہوں گے، ہے نا، جنہیں قوم اپنا رہبر سمجھے گی، بہت ہی جھوٹے اور بہت ہی فریبی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ قیامت سے پہلے نبوت کے کچھ جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے، جن کی تعداد 30 بتائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے۔ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی وہ اللہ کا نبی ہے، اس کا رسول ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے اور دجال آدمی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 30 جھوٹے جو نبی ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پوری امت میں مشہور ہوں گے، اور جو غیر معروف ہوں گے، جو مشہور ہی نہیں ہوں گے، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا، جس کا نام مسیلمہ تھا۔ اس کو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہی ہوا وہ، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اپنی نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آج جو ہند و پاک اور بہت دوسرے ممالک میں، برطانیہ وغیرہ میں جو ایک تنظیم بڑی سرگرم ہے، جو قادیانی فرقہ جو ہے، اس کا جو بانی ہے، اس کا جو مؤسس ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کام کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے کیا کیا نئے دعوے کیے تھے، اور اپنے آخری نبی ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اسی لیے ایسے فرقے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آج ہمارے ملکوں میں کیا ہے نا، ان کی رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں، اور یہ چھپ چھپا کر کے کہیں کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ ہی کی طرح رہیں گے، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قادیانی ہے کہ کیا ہے۔ اس لیے ان کے فتنوں سے میرے دوستوں بچنے کی ضرورت ہے، اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسا آدمی آئے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، ایک لمبی مدت رہنا چاہتا ہے، تو اس کی تحقیق بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے جو ہم لوگوں نے اپنے سامنے اس کو مشاہدہ کیا ہے، جو ہے آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے۔ اسی طرح سے قیامت سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے اور فریبی ہے نا، یہ مذہبی پیشواؤں، سیاسی لیڈروں
रहनुमाओं की तादाद बेशुमार होगी, जो इस तरह से मुसलमानों को क्या है गुमराह करेंगे। वो जो है वो पेशवा, सियासी लीडर, रहनुमा धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत से पहले दज्जाल, मसीह दज्जाल जाहिर होगा और 30 झूठे होंगे या उससे ज्यादा, समझ रहे हैं ना, यानी उसके साथ जो है 30 और झूठे लोग होंगे। और एक दूसरी रिवायत जो है जाबिर बिन समुरा की, सही मुस्लिम में भी रिवायत है, मुस्नद अहमद में भी फरमाते हैं कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना बैन यद इस्साअ कज़्ज़ाबीना फहज़रूहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरमाते हैं जाबिर बिन समुरा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत से पहले बहुत से झूठे पैदा होंगे, उनसे बच कर रहना, जो है उनसे बच के रहना। तो झूठ तो वैसे भी आम है आज लोगों में, लेकिन ये इस किस्म के लोग होंगे जो पेशवा होंगे, समझ रहे हैं ना, जो लीडर होंगे, सियासी लीडर होंगे, है ना, रहनुमाई करेंगे लोगों की और बेहिसाब झूठ बोलेंगे, जो है धोखा देंगे लोगों को, वादा करेंगे उसको पूरा नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, इस किस्म के लोग होंगे। और आप खुद देख लें अपने मुआशरे को, अपने समाज को, क्या ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं? मौजूद हैं, आज काफी तादाद ऐसे लोगों की है, ठीक है। तो ये क़यामत से पहले ऐसे लोग कसरत से बेशुमार तादाद में जो है ये पैदा होंगे, और हो रहा है। आज आप देख लें अपने यहाँ, हम मुस्लिम हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसी तरह मेरे दोस्तों, क़यामत के फितनों में से एक बड़ा फितना है जो बहुत सारे मुल्कों में जाहिर भी हो चुका है ना, वो है औरतों की हुक्मरानी का फितना। औरतों की हुक्मरानी का फितना जो है, और बुखारी की रिवायत है जिसके रावी हैं अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि जंगे जमल के मौका पर अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात से बहुत फायदा पहुंचाया। लक़द नफ़अनिल्लाहु बिकलिमतिन अय्यामिल जमल लम्मा बलग़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न फारिसन मल्लकू इब्नता किसरा क़ाल लन युफ़्लिह क़ौमुन वल्लौ अमरहुम इम्रअ। बुखारी की रिवायत हमारे दोस्तों किताबुल फितन में, ठीक है। तो हज़रत बकरा फरमाते हैं कि उस जंग जमल के मौके पर अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात से बहुत फायदा पहुंचाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ईरानियों ने किसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है। कैसर व किसरा की हुकूमतें मशहूर थीं उस जमाने में भी, समझ रहे हैं ना। तो जब आपने सुना कि किसरा की बेटी को ईरान के लोगों ने अपना बादशाह बना लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों बड़ी अहम बात आपने बताई और इसको आप सुने। आपने फरमाया वह कौम कभी फलाह नहीं पा सकती, लन युफ़्लिह कौमुन, वह कौम कभी फलाह नहीं पा सकती, कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो औरत को अपना हाकिम बना ले, जो औरत को अपना हाकिम बना ले, समझ रहे हैं ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरह मेरे दोस्तों और दूसरे मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को किताबुल फितन में शामिल किया है, समझ रहे हैं। तो आज आप देख लें कि क़यामत ये औरतों की हुक्मरानी का जो फितना है ये चल रहा है। कहीं कोई राष्ट्रपति है तो कहीं प्राइम मिनिस्टर है, कहीं कुछ है, कहीं किसी इलाके में वो मेयर है, नगर पालिका की चेयरमैन है, कहीं डीएम है, समझ रहे हैं ना। तो आज ये सारी जिम्मेदारियां जो है, अहम जिम्मेदारियां, समझ रहे हैं ना, खास तौर से मुल्क की जिम्मेदारी, राष्ट्रपति हो जाना, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, या इसी तरह से जो है वो मुल्क के बादशाह हो जाना, मलिका जो हुकूमत चलाए, ये चीजें हो रही हैं। और आप देखें बहुत सारे मुल्कों में है ना, हमारे यहाँ भी है, मोहतरमा जो है, समझ रहे हैं ना।
تو اس طرح سے جو ہے بہرحال ایک فتنہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ تو بہرحال اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی قوم اس طرح سے عورتوں کو اپنا حکمراں منتخب کرتی ہے تو وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے فتنے ہوں گے جو حکمرانوں کے ذریعے ہوں گے، اور حکمران جو ہے گمراہ کرنے والے حکمراں بہت زیادہ پیدا ہوں گے، اور بہت بڑے بڑے فتنے ان سے ظاہر ہوں گے۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ وہ امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ میری امت میں ایک دفعہ جب تلوار نکل آئی تو قیامت تک میان میں نہیں جائے گی، یعنی جس میان میں تلوار کو رکھا جاتا ہے، یعنی مسلسل خونریزی ہوتی رہے گی۔ مسند احمد کی روایت، مسلسل خونریزی ہوتی رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح میرے دوستو قیامت کے قریب ایسے ملحد اور بے دین لوگ حاکم بنیں گے جو انسانی جسم میں شیطان ہوں گے، اور ایسے حکمران جو ہے مسلمانوں پر زبردستی غیر شرعی قوانین کو جو ہے مسلط کریں گے۔ یہاں مراد جو ہے سبھی مسلم حکمران ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ زبردستی غیر شرعی قانون، جو شریعت کا قانون نہیں ہوگا، اس کو نافذ کریں گے لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ برائی میں مبتلا تھے، یعنی آپ کی بعثت مبارک سے پہلے، ہے نا، آپ کے نبی ہونے سے پہلے، ہے نا، وہ ہم برائی میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے بھلائی عطا فرمائی، کیا اس خیر اور بھلائی کے بعد برائی آئے گی؟ یعنی دوبارہ بھی برائی آئے گی اس طرح سے جس طرح ہم برائی میں تھے پہلے جاہلیت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس برائی کے بعد بھی کوئی خیر ہوگی، بھلا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اس خیر کے بعد، اس بھلائی کے بعد، بہتری کے بعد بھی کیا ہے، برائی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایسے لوگ حاکم بنیں گے، سنیے، میرے بعد ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میری ہدایت کے مطابق لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے دوستو۔ میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، نہ ہی میری سنت پر لوگوں کو چلائیں گے، بلکہ ان میں ایسے حاکم بھی ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطان کے دل رکھتے ہوں گے۔ بڑی اہم بات میرے دوستو، ہے نا؟ سیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، بڑی اہم بات کہی میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے حاکم بھی ہوں گے جو انسانی جسموں میں شیطان کے دل رکھتے ہوں گے۔ جسم ان کا انسان کا ہوگا، لیکن ان کے دل جو ہے شیطانوں کے دل ہوں گے، شیطانوں کی طرح ان کا دل ہوگا، سمجھ رہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسا وقت پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کی بات، یعنی ان حاکموں کی بات سن اور اطاعت کر، خواہ تیری پیٹھ زخمی کر دیں یا تیرا مال لے لیں،
بہرحال ان کی بات سن اور اطاعت کر. مسلم کی روایت. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے جو ہے حکمراں ہوں گے جو زبردستی مسلمانوں پر غیر شرعی قانون نافذ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ان کو چلنے نہیں دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کی رہنمائی نہیں کریں گے، اور ان کے دل شیطانی دل ہوں گے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے اسلام نے کس قدر امن و شانتی کو ترجیح دی ہے اور امن و شانتی کا لحاظ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا وقت مل جائے، صحابی کے جواب میں آپ نے فرمایا، سوال کے جواب میں، تب بھی تمہیں ان کی بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، گرچہ تیرے پیٹھ کو زخمی کر دیں، تیرا مال بھی لے لیں، لیکن تو ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرنا. یہ ہے میرے دوستو شریعت کا معاملہ کہ ہم حاکم وقت کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان سے لڑائی لڑیں، ہے نا، اور بغاوت کر لیں. ایسے اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. دوسری حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ایسے حکام کے خلاف ہم لڑائی نہ کریں جو ایسا کام کریں گے، جو شریعت پہ چلنے نہیں دیں گے، جو سنت پہ چلنے نہیں دیں گے، ہے نا، تو ہم ان کے خلاف لڑائی نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ نماز پڑھیں ان کے خلاف لڑائی نہ کرو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. لیکن اگر ایسے حکام بے نمازی ہوں تو انہیں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرنا جائز ہے، جیسا کہ بعض علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. اچھے ڈھنگ سے، کہ نہ ان سے لڑائی کرنا ہے، ان کے خلاف ہم تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں، نہیں. دیکھیے اسی لیے کیا ہے کہ نصیحت جو ہے دین میرے دوستوں خیر خواہی کا نام ہے نا، الدین النصیحہ، سمجھ رہے، خیر خواہی کا نام ہے. ہمیں واضح و نصیحت کرنا چاہیے اس حکمرانوں کو، انہیں بتانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے. یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے کیا ہے اپنے حکمرانوں کو جب دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا پٹری سے اتر رہے ہیں، ہے نا، اور اس طرح غلط چیزیں آ رہی ہیں ملک میں، تو ان کی نصیحت کریں، اچھے طرح سے ان کو سمجھائیں، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ان کے خلاف ہمیں جو ہے کیا ہے تلوار نکال کے ان کی بغاوت نہیں کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں میرا بتانے کا مسئلہ یہ ہے، مطلب مقصد جو میرا تھا، جو میرا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کے حکمران جو ہے پیدا ہوں گے. اور اس طرح میرے دوستو ایک دوسری روایت آپ سنیے کہ ایسے ظالم لوگ بھی ہوں گے جو حکمراں ہوں گے جو صبح و شام اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ مول لینے والا کام کریں گے، ہے نا. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اس امت پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے. کل میں نے یہ جملہ آیا تھا میری ایک حدیث میں، جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، یعنی ماریں گے لوگوں کو، ظلم کریں گے اس سے، ہمیشہ وہ کوڑا لیے رہیں گے. وہ لوگ اللہ کے غصے میں صبح کریں گے اور اللہ کے غضب میں شام کریں گے. یعنی صبح و شام ان کا جو گزرے گا ایسے حکمرانوں کا، اللہ رب العالمین کے غصے اور غضب میں گزرے گا. یعنی اللہ ان سے ناراض ہوگا، ان کا کرتوت ایسا ہوگا، اتنے ظالم ہوں گے وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں نا، ایسی حرکتیں کریں گے کہ صبح و شام ان کی جو ہوگی وہ اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی میں ہوگی. اور میرے دوستو اس سے بھی اہم بات آپ دیکھیے، سخت حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ مسلمانوں پر بعض ایسے جاہل حاکم مسلط ہو جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے اعمال مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے، ان کے اعمال مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے. آج آپ دیکھیے اگر عالم اسلام پر آپ نظر دوڑائیں تو میرے خیال سے میرے دوستوں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، کیسے ایسے کتنے مسلم ملکوں میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے جا کر کے شرکیہ اعمال کیے، شرکیہ عقیدہ ان کا، مشرکانہ عقیدہ ان کا، درگاہوں پہ جا کے چادر چڑھانا، مزاروں پہ جا کے چادر چڑھانا، سجدہ کرنا، کیا کیا کرنا کیا لوگوں نے، اور یہ چیزیں محفوظ ہے تاریخ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جاہل حاکم مسلط ہو جائیں گے، بعض ایسے جاہل جن کے اعمال مشرکوں سے بدتر ہوں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو آتش پرستوں سے بھی بدتر ہوں گے. آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، مجوس، حدیث میں آتا ہے یکون علیکم امراؤہم شر من المجوس، مجوس جو ہیں یا مجوسی یہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں.
آج دیکھیں آپ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سے ایسے قومیں ہیں جو کس چیز کو پوجتی نہیں ہیں. سورج ہو، چاند ہو، تارے ہوں، آگ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، سمجھ رہے نا، جانور ہوں، سب کی تو پوجا ہو رہی ہے. جس کی ہونی چاہیے اس کی نہیں ہوتی، وہ چیز دماغ میں نہیں آتی. کس نے تم کو پیدا کیا؟ کس نے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کس نے تمہاری بدن میں تندرستی اور صحت تمہیں دیا ہے؟ تمہاری ضرورتوں کو کون پوری کرتا ہے؟ وہ انسان نہیں سوچ پاتا، اور آگ کو پوچھتا ہے، کہیں سورج کو پوچھتا ہے، کہیں جانور کو پوچھتا ہے، کہیں کسی اور کو پوچھتا ہے، کہیں سانپ کو پوچھتا ہے، کہیں کتے کو پوچھتا ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا کہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے انسان، اور اللہ نے بنایا انسان کو بہتر. عقل دیا، سمجھ دی، سوجھ بوجھ دیا، لیکن وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا. اور آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، ہے نا، عقل کا استعمال نہیں کرتے. انہیں آپ صحیح چیز بتاؤ قرآن و حدیث کی تو آپ سے جھگڑا کرنے لگیں گے، ہے نا، کہ یہ تو باباؤں کے پاس جانے سے روکتا ہے، درگاہوں پہ جانے سے روکتا ہے، چادر چڑھانے سے روکتا ہے، وہاں سجدہ کرنے سے روکتا ہے، ان کو پکارنے سے روکتا ہے. یہ تو گمراہ لوگ ہیں، الٹے آپ کو گمراہ کہے گا. وہ عقل استعمال نہیں کر رہا ہے. سوچ سمجھنے کا مادہ اس کا سوچنے سمجھنے کا ختم ہو چکا ہے، سمجھ رہے. اس لیے آج مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے، چاہے حکمراں ہوں بعض کچھ ایسے یا عوام ہوں، آج دیکھیے آپ، وہ شرک میں لت پت ہیں اور شرکیہ اعمال ان سے ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت ہی خطرناک گناہ جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اگر آدمی اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ نے قسم کھائے قرآن کبھی معاف ہی نہیں کرے گا اس کو. سمجھ رہے نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے کہہ دیا، واضح کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ جو بھی گناہ وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے جو ہے. سمجھ رہے ہیں نا. جزاک اللہ خیر. عبدالعزیز مسلمان کو ہیں ماشاء اللہ، اہلن، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے اور دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صحت و تندرستی دے. اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی وبا اور بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر. میرے دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا، میں اپنی بات اب ختم کروں گا بس ایک دو حدیثیں سنا کر کے، کہ اس طرح سے جو ہے ہم کوشش کریں کہ جو ہے ہم سے کوئی بھی شرکیہ عمل نہ ہونے پائے. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ سمجھیے، اپنے عقل کو استعمال میں لائیں اور تدبر کریں، غور کریں، قرآن و حدیث کی طرف لوٹ جائیں. انشاءاللہ اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی. ورنہ اگر شرکیہ اعمال پہ موت ہوتی ہے تو بہت بڑا خسارہ آپ کا ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی آپ کا پرسان حال یہ بابا یہ درگاہ کے لوگ یہ آپ کو جنت میں نہیں پہنچوائیں گے. وہ خود محتاج ہوں گے اور پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی، کوئی نہیں جانتا ہے. اسی طرح میرے دوستوں، آخری دو باتیں کہ قیامت سے پہلے ایسے منافق حکمراں مسلمانوں پر مسلط ہوں گے جن کے دل جو ہے مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے. استغفر اللہ. طبرانی کی روایت صحیح حدیث. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میرے بعد تم پر ایسے حکمراں حکومت کریں گے جو منبر پر بڑی حکمت سے واز کریں گے. منبر پر چڑھیں گے تو بڑی اچھی بڑی حکمت سے نصیحت کریں گے، اور جب منبر سے اتریں گے تو ان سے یعنی ان کی عملی زندگی میں ان سے حکمت چھین لی جائے گی. ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، مردار چیز سے زیادہ وہ بدبودار ہوں گے ان کے دل. تو ایسے منافق حکمراں اس قسم سے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کچھ منبر پر، لیکن جب وہ اتریں گے منبر سے، ہے نا، تو عملی زندگی میں وہ چیز ان کی ختم ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردار سے زیادہ ان کے دل جو ہے یہ بدبودار ہوں گے. تو بہرحال میرے دوستو، اسی طرح سے جو ہے آخری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بعض ایسے احمق اور بیوقوف لوگ حکمراں بنیں گے جو لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احکام دیں گے، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف لوگوں کو حکم دیں گے، ہے نا. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعب بن عجرہ، اللہ تجھے احمقوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمقوں یعنی بیوقوفوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایسے حکام آئیں گے
جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے، نہ ہی میرے طریقے پر عمل کریں گے، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا، ان کی مدد کیا، ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی ایسے عوام میرے حوض پر لائے جائیں گے۔ بہت بڑی محرومی میرے دوستو، قیامت کے دن وہ حوض جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے اپنی امتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے ایسے میری حوض پر بھی نہیں لائے جائیں گے، یعنی جو کیا ہے ان حکام کی تصدیق کریں گے، ان کے جھوٹ کو تصدیق کریں گے، یہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ، اور ان کے ظلم پر تعاون کریں گے، ان کا مدد کریں گے ایسے حکمرانوں کی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میری حوض پر بھی نہیں لائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور جو ایسے حکمرانوں کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے ظلم پر تعاون کریں گے، ایسے لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ یہ مستدرک حاکم، امام حاکم نے اس کو روایت کیا، حسن حدیث جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں، اور یہ فتنوں کے تعلق سے جو کہیں باتیں بیچ میں بہت ساری آئیں ہے نا، کہ اس طرح سے حکمراں پیدا ہوں گے۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں اچھے حکمراں عطا فرمائے، ہے نا، ہمارے ملکوں میں جو حکومتیں ہوں وہ اپنے رعایا کا خیال کریں، وہ اپنے کیا ہے جنتا کا سیوک بن کے وہ کام کریں، ہے نا، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، اور ہمیشہ جو ہے ہم دعا کریں امن و امان کی، کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملکوں میں کیا ہے امن و امان پیدا کرے، سمجھنا، جہاں بھی ہیں آپ، جس ملک میں ہیں، خاص طور سے مسلم جو ممالک ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی امن و شانتی قائم کرے۔ بہت سارے ممالک جو ہے فتنوں کے زد میں ہیں، رب العالمین جو ہے وہاں کے رعایا کی، وہاں کے لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے، رب العالمین وہاں امن و شانتی پیدا ہو، پورے دنیا میں امن و امان ہو، ہے نا۔ ہمیں اس کی جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ ہم ایسے دین پہ چلنے والے لوگ ہیں جس دین کا نام ہی جو ہے امن و شانتی ہے، اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام جو ہے امن کا نام ہے، اسلام پیس کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ہم تو پیس اور شانتی والے لوگ ہیں، ہماری یہ ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو ہے امن و چین اور امن و شانتی پیدا فرمائے، پوری دنیا کے لوگ امن و چین کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ظالم حکمرانوں سے اور ان کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے بھائی جڑے، جنہوں نے سنا۔ اللہ آپ کو اس سننے کو، اس اپنے وقت دینے کو، قیمتی اوقات کو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اسے ذریعے نجات بنائے ہمارے لیے، اور اس کو جو ہے آپ شیئر کریں اور دوستوں تک پہنچائیں، ہے نا۔ دین کی بات ہے، پتہ نہیں کب کس کے دل میں کون سی بات اثر کر جائے، تو انشاءاللہ ہم سب لوگ جو ہے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے اور اس میں ہم شامل رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔